بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا. عقابی روح جب بیدار ہوتے ہیں جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. صدر ذی وقار، حاضرین محفل، بزرگان دین اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، میں آج کے اس پررونق باعظمت عظیم الشان اجلاس عام کے موقع پر، آج کے اس سکتے ماحول جہاں بلد فضا اور معاشرہ انسانی کی رفقت آمیز اور ہوش و باجابری کے وقت میرا موضوع سخن ہے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور عالم اسلام کی ذمہ داریاں. دنیا کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ گرائے عرض ابتدائے آخری نشے سے حق و باطل کی رسمگاہ نہیں ہے. جیسے ہی مکہ کی سنگلاخ وادیوں سے اسلام کی پہلی کرن طلوع ہوئی اور اس نے اپنی پرنور شعاعوں سے اس جہاں کو منور کر کے عالم انسانیت کو ہدایت کا چراغ دکھایا، اسی وقت سے باطل پرستوں اور کفریہ طاقتوں کا ہجوم بھی اسلام کی راہوں میں سد سکندری بن کر نمودار ہوا. ہر دور میں اسلام اور چراغ حقانیت کو بجھانے کی بھرپور کوششیں کی گئی، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت سے بندزن، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت سے بندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ملت اسلامیہ کی غیور ماں اور بہنوں، آج کا عالیہ اتنی اشکار ہے، آہو بکا کر رہا ہے، چیخو پکار کی صدائیں دے رہا ہے. اپنی بیچارگی و بے بسی سے مسلمانوں کے آنسوؤں کا سیلاب بڑھ رہا ہے. مشرق وسطیٰ کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا بے گناہ مسلمانوں کے خون سے بھرا پڑا ہے. مسلمانوں کی زندگی سڑ رہی ہے، عصمت و عفت کے دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑک رہے ہیں. تاریخ کا بدترین ظلم جسے کبھی آسمانوں نے نہ دیکھا ہوگا. دنیا جانتی ہے کہ 20ویں صدی کے وسط سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا، لیکن آج وہی اسرائیل اور وہی امریکہ باشندگان فلسطین و عراق و ایران کو جلا وطن کر رہا ہے. ان کی زمین و جائیداد اور ان کے گھروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. ایک میزائل سے کئی محلوں کو غبار راہ بنا کر اڑایا جا رہا ہے. ظلم کے خلاف صدا بلند کرنے والوں کے وجود کو خاک آلود کیا جا رہا ہے. اخبارات کا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں کفن میں ملبوس فلسطینی شہداء ظالموں کی بربریت اور مسلمانان عالم کی غفلت پر شکوانہ کر رہے ہو. خون میں لتڑے ہوئے بچوں کی آہیں غیرت قومی کو آواز نہ دیتی ہو. مغموم دختران اسلام کی عصمت بچاؤ کی چیخیں کانوں سے نہ ٹکراتی ہو. غاصب یہود کی دغابازی اور ہتھیلی دنیا بھر کے غیور مسلمانوں کو نہ للکارتی ہو. انہیں دنیا کی وہ تمام غیر انسانی سزائیں دی جاتی ہیں جنہیں سنانے کی زبان سکت نہیں رکھتی. دل برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے، بدن پر رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں. رشتہ اسلام کا جوش دہاڑے مارنے لگتا ہے، انتقام کی چنگاریاں سینے میں بھڑکنے لگتی ہیں. ایسے حالات میں زبان سے ایک چیز نکلتی ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ملت اسلامیہ کی پیاری ماں اور بہنوں، آج مسجد اقصیٰ شیطانوں کے ناپاک پنجوں میں جکڑی ہوئی ہے. وہ پھر توحید پرستوں کی پیشانیوں کے لیے تڑپ رہی ہے. ایوبی کی آہ سننے کے
اسلامیہ کی پیاری ماں اور بہنوں، کیا عراق کی آزاد اور اسلام کی بقا کے لیے بہجانے والے شہیدوں کا خون عالم اسلام کی بیداری کے لیے کافی نہیں؟ کیا تمہیں ابھی اور اسلامی لاشوں کے ڈھیر دیکھنے ہیں؟ ارے امریکہ کو صدام کا سر چاہیے تھا، وہ اس کے قبضے میں ہے۔ امریکہ کو عراق اور ایران کے تیل کی دولت چاہیے تھی، وہ بھی اس کے قبضے میں ہے۔ امریکہ کو ساری دنیا پر اپنے خوف کو برقرار رکھنے کے لیے افغانستان اور عراق کی تباہی اور بربادی چاہیے تھی، وہ بھی اسے حاصل ہو چکی ہے۔ فلسطینیوں کو کمزور اور اسلام دشمن اسرائیل کو طاقتور بنانا ایک دیرینہ خواب تھا، اس کی بھی تکمیل ہو رہی ہے۔ اب کیا ہمیں یہ تسلیم کر لینا پڑے گا کہ امریکہ اس زمانے کا خدا ہے، ہماری روحیں اس کی مٹھی میں ہیں، ہمارا ضمیر اس نے خرید لیا ہے، ہماری آوازوں پر اس کا پہرا ہے، ہم اس کے غلام بن چکے ہیں۔ ملک ہمارا ہوگا لیکن حکومت اس کی ہوگی، ہم کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہم ہر طرح کی طاقت سے ٹکرا جائیں گے اور باطل کا مقابلہ کریں گے۔ ملت اسلامیہ کی پیاری ماں اور بہنوں اور مہمانان اعظام، کہ تم ہی تو ہو جس نے ماضی میں باطل طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا تھا، پھر یہ لیتا ولعلہ کیوں، یہ چون و چرا کیوں؟ آؤ اتار دو غفلت کی چادر، پہن لو عقل و ہوش کی زرہ، اتار دو بزدلی کی قبا، باندھ لو سر پہ کفن، چھوڑ دو عیش و آرام کے بستر کو اور پہاڑوں کی سنگینیوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کرو۔ کھینچ لو اسرائیل کی زبان، سلب کر لو امریکہ کی طاقت کو، روک لگا دو مخالفین کی راہ پر اور یہ اعلان کر دو کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قادر میں ہے، سوچا ہے کبھی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کبھی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ اور فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم